أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية عظيم. محمد وآل محمد صلوات. ابھی بلا لو ٹھیک ہے نہیں بر محمد علی بیت محمد صلوات. گزارش کروں گا اپنے بڑے بھائی اسلام رفیع بھائی اور حیدر بھائی سے کہ وہ آئیں اور مرثیہ کی صورت میں جناب فاطمہ کو ان کی لال کا پرسہ دیں. بر محمد علی بیت محمد صلوات. صلوات اللہم صلی علی محمد جوان بیٹے کے لاش پر یہ لیلا سوچتی ہوگی مجھے اس دن سے پہلے ہی نہ کیوں موت آ گئی ہوگی کہا کرتی تھی لیلا کیسے بیٹھوں گی میں سائے میں میرے اکبر کی میت جلتی رہتی پر پڑی ہوگی خدا جانے
کالم کیا ہوا ہوگا علی اکبر نے جس دم آخری انگڑائی ہوگی علی اکبر کا لاشا لے جاتے تو ہے لیکن در خیمے پمولا غم زدہ لیلا کھڑی ہوگی کہا کرتی تھی اکثر سوچ کر یہ فاطمہ صغریٰ میرے بھیا علی اکبر کی شادی ہو گئی ہوگی نکالی ہو کی شے نے جب سینہ اکبر کے سینے سے علی نے بڑھ کر پیشانی پسر کی چوم لی ہوگی جوان بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی صلوات محمد محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد بارے دیگر نعرہ صلوات Now I'd like to request respected Qibla Sayyid Sarmadi Rizvi Sahab to come upon the member and recite the majlis. Nara salawat. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، والذي خلق المشيئة ثم خلق الأشياء بها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الملقب بالطه والمكنى بأبي القاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآل محمد. Respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the previous 6 nights, we discussed the topic of wilayah, and we said on the very first night that the topic for these 10 nights is going to be wilayah of Ahlul Bayt alayhimus salam and tawassul. And we said if the kids sitting at the back can please keep quiet and please listen to what is being said in the majlis. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Come forward, sit here. You all come forward and sit here. This majlis, this English majlis has been organized especially for the kids and the youths. Come forward and sit here. The Imam is waiting for you here on the Farsh Azab. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. And we said that why we are discussing the topic of wilayah before discussing the topic of tawassul is the reality of the authority of Ahlul Bayt alayhimus salam over this entire universe should first become clear to all of us, and we must be able to understand up to the level of our intellect the authority they have over this entire universe. Once we understand this authority they have, we will be able to understand the reality and the validity of the concept of tawassul. Not the concept only, but the reality of tawassul that exists in the system that Allah Himself has designed. And therefore we discussed that the wilayah belongs to Allah essentially, and He chooses from among His creation people who are at the highest level of creation as the manifestation of His wilayah. He owns the wilayah, and His wilayah does not have any boundaries or any limitations, and therefore Ahlul Bayt alayhimus salam, they are at the highest level of creation, and through them the wilayah of Allah gets manifested. If anyone would like to know the power and the authority of Allah over this entire universe,
he should first see Ahlul Bayt alayhimus salam through their acts, how they show their authority over this entire universe. And after showing their authority over this entire universe, they used to go into the prostration so that the people know that when we at this level of having the authority over this entire universe, when we are prostrating and doing sajda to someone, that means there is someone above us who holds this wilayah by essence, and he is no one but Allah himself. So the Ahlul Bayt alayhimus salam used to attract the whole humankind towards themselves through their acts, through their characters, and then they would take all the people from them to Allah subhanahu wa ta'ala. So we discussed this wilayah in the first 6 nights. Inshallah, from today, we will be starting the topic of tawassul with the help of Muhammad and Ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The first thing that we would like to discuss tonight is the definition of tawassul itself. The word tawassul, if you notice the word itself, as we all know how to write tawassul in Urdu or Arabic, it is ta, waw, sin, and lam. The real word here sitting in the word tawassul itself is the root letters are waw, sin, and lam. Because tawassul is the form of the wordly form of tawassul is tafa'ul. And whenever you hear words like, tafa'ul or mufa'alah or if'al or taf'il or tafa'ul, you will always see in these words 3 letters common. The one is fa, the other is ain, and the third is lam, which is fi'l. These 3 letters are the root letters, and by adding other letters, we form different forms of nouns, the masdar in Arabic. This tawassul is from the bab tafa'ul, from the form of tafa'ul, where the real letters are fa, ain, and lam. In the place of fa, ain, and lam, you can very well see in your mind that it is waw, sin, and lam. That is wasl. The word wasl itself means to attach yourself to someone, like I mentioned in one of the previous nights. The word wasl itself means to attach yourself to someone. And the word tawassul, when wasl comes into the bab of tafa'ul and becomes tawassul, it means to declare someone as your peer, as your attachment, someone bigger than you, someone senior to you as your attachment, as a reference when you are asking someone else for something. For example, someone wants me to do something for him. I'm trying to move ahead slowly and slowly so that the youth understand. If someone wants a favor from me, one way is that he directly comes to me and asks me. But since he knows that I might reject his request, he first goes to my son and says that I would like to have a favor from your father, and I know that you are his beloved son, and if you say something, your father will not reject it. Therefore, I would like to get wasl to you. I would like to do tawassul through you, and I would like to attach myself first to you so that we both together go to your father, and then through you, I place my request in front of your father. And because he loves you very much, even though I am not eligible to have that request fulfilled, but because of your love, your father will fulfill my request. Yeah. Because of your love, your father will fulfill my request. And then with my son, this person comes to me and says, for example, I need this, or for example, I would like to have this job, or whatever.
whatever authority I have, according to that authority, he asks me something, and then he says, and I ask you in the name of your son. If you can connect your minds to where I'm trying to take you to, I ask you in the name of your son that you fulfill this wish of mine, and I have need of this thing. And now, because he has taken the name of my son, someone who I love more than, for example, anyone else in this world, I will, because of the love that I have for my son in my heart, I will say, okay, I fulfill your wish. This is how we must understand what tawassul is. Now let us try to understand tawassul in the light of religion. Allah is the fulfiller of everyone's wish. And Allah is so kind and merciful that even if someone does not ask, still He gives. And He is so kind that before creating man, He created first everything that man needed. Allah did not first create Hazrat Adam alayhi salam and then created the food and the water and the air and the earth and the sky and the stars and the sunlight and the oxygen and whatever He needed. He first created. What a merciful Allah, what a kind Allah we have and the whole creation has. He first created everything that man needed and then created man. And therefore, when He is so merciful, when He loves us so much that He first created everything that we needed and then sent us to this world, why should we not give back Allah in the same manner, up to our own intensity and up to the extent of our own limitations? Why should we not reciprocate in the same manner and at least obey what Allah commands us to do? At least obey Allah and carry out the commands of Allah. This is a lesson for all of us, that when He loves us so much, more than 70 times more than a mother loves us, Allah loves us 70 times more than a mother does. Then at least we should have this much shame, that if we are this, we should have at least this much of courage actually. That if we are sitting in a place where there is no one seeing us except Allah, at that point is the real examination. Sitting here on Farshiyaza, it is extremely impossible for anyone to sin here or at any place where someone is looking over him. If you know that someone is watching over you, you will never do anything which is bad, or you will never sin. But that is not the real examination. The real examination is when no one is seeing you and Allah is seeing you. At that time Allah says, do not sin when you are alone, do not sin, because at that time, one who is watching you is the very one who is your hakim, who is the one who is going to punish you in the hereafter. So therefore, it is quite important for all of us to understand that when Allah is so merciful, we must reciprocate in the same manner. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So if we would like to understand tawassul in the light of religion, this is the way we should understand it. That if anyone asks Allah anything, Allah fulfills His wish. But when someone would like to ask Allah and he would like to declare a medium between himself and Allah, he should take the name of Ahlul Bayt alayhimus salam. And this is something which is preferred in religion over asking Allah directly for our needs. And the reason for this is, I will come to that part inshallah after a few minutes, but it is preferred to ask Allah through Ahlul Bayt alayhimus salam. And tawassul in the light of religion is to ask Allah
through these holy figures, just like I gave you the example of my son, someone coming to me through my son. We go to Allah through those personalities who are the most beloved to Allah. And we say, oh Allah, I ask you in the name of Muhammad and Ali Muhammad. Because it has been mentioned in the narrations that if someone asks in the name of Muhammad and Ali Muhammad, and on top of that, when someone asks Allah, and before putting forward his question, he adds salawat in the beginning and salawat in the end. For example, if someone has to ask Allah, oh Allah, increase my sustenance, and he says, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, oh Allah, increase my sustenance, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, then we have in narrations that Allah says that I feel ashamed that I accept the first and the last part and I do not accept the middle part. And therefore, whenever du'as are within the wrapper of the salawat on Muhammad and Ali Muhammad, our prayers directly get accepted. Allahumma salli ala Muhammad and Ali Muhammad. But there is one question that might come to any one of your mind, is that there are so many things that we ask Allah for, and we even ask Allah in the name of Ahlul Bayt alayhimus salam, and we even send salawat on Muhammad and Ali Muhammad before and after our prayers. Still we see that our prayers are not accepted. This is an important question which must be covered in these nights, because our topic itself is tawassul right now. This question, you must have heard people asking this question, or this question might have come to your mind itself. When it is said that you ask Allah and He always fulfills your prayers, and when you ask Allah in the name of Muhammad and Ali Muhammad and you send salawat on them, then none of the prayers is rejected. Why is it so that I have been asking Allah from the past 5 years something and that has not been given to me yet? The Ahlul Bayt alayhimus salam have given the answer to these questions in their own narrations. And even the Quran says in one of its verses that sometimes you consider something as good for you, whereas it is very harmful for you. And you sometimes consider something very harmful for you, but it is very good for you. It is very beneficial for you. It is because of your limited understanding that you at a particular point of time consider something really good for you, the best thing for you. But in the eyes of Allah, it is the worst thing for you. I went to a Maulavi and I asked him to see istikhara for some girl that I would like to marry. And I myself believe that she is the best woman I can have in this entire universe. But then the istikhara came that no, this girl is not good for you and this affair is not good for you. Abstain from it. And then this person starts thinking that why is it so? He starts having shak on the istikhara. Why is it so that I see that this girl is the best girl for me in this entire world, and Allah thinks that this girl is not the best girl for me and it's not a good choice. You at this particular point of time, because of, for example, the love you have in your heart for this girl, or because of the qualities that you know apparently, you think that she is the best choice for you, but Allah, because of His knowledge, knows that in the future there are going to be problems for you, because the ultimate goal of marriage, for example, the ultimate goal of marriage is not only to enjoy your life physically or whatever. It is not the ultimate goal of marriage to enjoy your physical life, but the ultimate goal of marriage is to bring into existence children that become the helper of the Imam of your time. And therefore, it has been said, do not look for a wife, rather search for a mother, the best one for your coming children. And that's why we see that sometimes what we think is best for us is the worst one for us. That lady might be very beautiful, she might be the best one from different perspectives, but when it comes
to being a good mother, she doesn't know anything about how to upbring the children, how to do the upbringing of children. She herself does not pray. What to expect from your children to pray? Because they see their mother not standing on the prayer mat, and therefore they do not have any interest in coming to the prayer mat. And this happens. We have seen, and I have myself seen in the lives of people, that after a year or two has passed, their interest starts lessening, decreasing. And then they say, I'm taking time on this topic because this is important one. We have to also convey some messages to the children because they are living in Australia, or for example, UK, US, Canada. Back in India or Pakistan, it might not be such a big need, but here it is a big need. That after a year or two, people start losing interest in their soulmates, and then they start complaining to the Maulana of their community that I do not see my children having any interest in religion. Because man has to stay outside of his house to earn the bread and butter, for example, for 8 and 9 hours. Of course, it is the duty of both father and mother to carry out the upbringing of their children. But when it comes to mother, it is more than the husband. It is more than the father. When it comes to wife, it is more than the husband. Because it is her who is living inside her house for the whole 24 hours. Yeah, but there is one thing here. We have both the working men and the working women in this society. So, of course, when both are outside their house, of course, the responsibility is equal. But still, children are closer to their mother than to their father. And the upbringing of the child does not start when he comes to this world. This is also an important point. When the child is inside the womb of the mother, the upbringing starts from there. And that is why it is more important for a mother to care for the upbringing of her kid. And that's why we see in the lives of the scholars, and even in today's world, there are mothers who have not given birth to their child. The child is still inside their womb. And then they sit every day and they have first purified themselves. They take the holy ablution, for example, wuzu or ghusl. They sit down and recite Ziyarat Ashura, or they recite Quran, so that the recitation of the Ziyarah and the Quran has an effect on this child who is in my womb. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. One more salawat, please. Ya Ali. So my dear brothers and sisters and my elders, this topic was quite important, so I covered it. And people say that why is it so that my prayers that I have been asking Allah for like past 4 or 5 years or 10 years, it is not getting fulfilled. Allah knows what is best for you. There is not a single prayer that does not get accepted, but there is a time when Allah manifests the effect of the acceptance of that prayer. I have been asking, for example, Allah to give me enough money to go to the ziyarah of Imam Hussain. It has been mentioned by the scholars that sometimes Allah even does not accept this prayer because He knows, for example, that because of going to ziyarah, for example, you might start feeling yourself greater than those who have not yet gone to ziyarah. There are so many small things that we do not take into consideration. And there are many more reasons than this, that sometimes we keep asking Allah for this and that, and Allah does not fulfill our wishes because He wants our end to be the best end for us. Al-aqibatu bil khair. The next topic that we would like to discuss tonight is the need of tawassul. Okay, we accept that we understood the definition of tawassul. What tawassul is to declare someone in front of Allah when we are asking Him for something, and to ask in the name of that holy personality. Or in the later nights, people also covered this topic, that tawassul also means, tawassul does not only mean to ask Allah in the name of Ahlul Bayt, rather tawassul also means to ask Ahlul Bayt because they have been given the authority by Allah to help His believers. Inshallah, in these 3 nights, we will discuss
the topic of tawassul, and we will also cover this topic. But right now, we would like to discuss what is the need of tawassul. First of all, if you know, and if you do not know, then let me explain it to you, for you, that if we have an imperative in Quran, you know what imperative means? For those of you, for the small kids, imperative is command. If I ask you to do something, it is command, and in English language it is known as imperative, which is known in Arabic language as amr. In any of the Quranic verses, if we have an imperative, that thing becomes wajib for us. That thing becomes mandatory for us. For example, Allah says in Quran, Aqimus Salah, offer the prayers. It becomes wajib for us. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. For those who believe, fasting has been made mandatory for you. Kutiba alaykum, that means it has been written in the book, and therefore it is mandatory for you. Kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. As it has been made mandatory for people living before you, so that you become muttaqi. Or for example, the verse of Hajj, where Allah says, anyone who has enough amount to go to Hajj, it is wajib upon him to go for Hajj. Similarly, we have a verse in Quran in chapter number 5, which is chapter of Ma'idah, the verse number 35. Where Allah says, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhil wasilah. O you who believe, chapter 5, verse 35. O you who believe, have the fear of Allah and try to seek a means of nearness towards Allah. Try to find a wasila that takes you towards Allah. Allah is giving here a command, because the sigha in the Arabic is wabtaghu. Ibtaghu, the waw is there, so it becomes wabtaghu. Ibtaghu is amr. It is imperative. Wabtaghu ilayhil wasilah, seek a means of nearness towards Allah. And therefore, when we say what is the need of tawassul, the first answer is that Allah Himself has commanded us in this Quran, in which every Muslim walking on this earth believes that whatever the Quran says, we have to believe in that. So therefore, if Quran is asking us to seek a means of nearness towards Allah, we must seek it. And what can be a better wasila than something or someone or some personalities who are closest one to Allah? Because if I want to seek a means of nearness to someone, I will try to seek out someone who is closest to that person. Like I gave the example of my son. I will not go to the servant of that person. I will not go to any friend of that person. Rather, I will go to, for example, the child of that person, or for example, the wife or the parent of that person, who are the closest one to that person. And we know very well from the Holy Quran and the Holy narrations that Ahlul Bayt alayhimus salam are the closest ones to Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing was existing. Kana Allah wa lam yakum ma'ahu shay'. Allah existed and there was nothing existing with Him. There was a time when only Allah existed. Then awwalu ma khalaqa Allah nuri. Then Allah, the first thing that Allah created was my light. Prophet Muhammad is saying, Ana wa aliyum min nurin wahid. I and Ali are from the same nur. Allah, the first thing that Allah created was the light of Prophet Muhammad and his Ahlul Bayt alayhimus salam, and they were the first creation and they are the closest of the creation to Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore, if we would like to seek a means of nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, we seek that closeness through Ahlul Bayt alayhimus salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Ali. Allahumma
closeness of Allah through the best means available to us, which is Ahlul Bayt alayhimus salam. Of course, there are a'mal through which we can also seek the nearness of Allah, and we do seek. For example, when you pray, you seek the nearness of Allah. When you fast, it is of course, whenever you pray, before you start your prayers, you make the niyyah, you make the intention. I am praying 2 rakat of Fajr, for example, qurbatan ilallah. So you are offering these prayers with the intention that you get closer to Allah. You are fasting qurbatan ilallah. You are going for Hajj qurbatan ilallah. You are giving zakat qurbatan ilallah. You are giving khumus qurbatan ilallah. You are doing jihad qurbatan ilallah. You are doing amr bil ma'ruf qurbatan ilallah. You are doing nahi anil munkar qurbatan ilallah. Tawalla qurbatan ilallah. Tabarra qurbatan ilallah. Ya Ali. Ya Ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Now we have come to the point of tabarra. Let me just say one thing so that my children, my youth know this. Tabarra is not something who a person of a street level can do. When people, people try to bring down the status of tabarra. Tabarra has a very high status. Tabarra is not to abuse someone. You know what tabarra is? If you like nur, you would like to stay away from darkness. This is tabarra. If you like truth, you would like to stay away from falsehood. This is tabarra from falsehood. You do bara'ah, you keep yourself away from something. This is tabarra. We love Ahlul Bayt alayhimus salam. This is ibadah. And we stay away from the enemies of Ahlul Bayt by sending la'na on them. This is also ibadah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. That is why we see those people who were there present in front of Imam Hussain alayhi salam. They were also doing taballa and tabarra at the same time. They never left Imam for a blink of an eye. This was their taballa. And they never gave their allegiance to the Yazid. This was their taballa. And this we do not see only in the elders or the old men. We also see this in a small boy of 13 years old. We also see the same performance. We also see the same mentality and the same courage. Yes, my dear brothers and sisters, tonight is the night when we cry over the orphan of Imam Hassan alayhi salam, Qasim ibn Hassan. The narrations say that on Shab-e Ashura, on the night of Ashura, Imam Hussain alayhi salam was telling everyone that all of you will die tomorrow. He even showed them their places. You will fall here, you will fall here. And Imam Hussain alayhi salam even showed them between his 2 fingers the places the companions and his holy Ahlul Bayt were going to have in Jannah. And then there is a boy who is sitting next to Imam Hussain, 13 years old, Qasim ibn Hassan. He asked Imam Hussain alayhi salam, "Oh uncle, is my name also in there? Is my name also there in the list of the shuhada?" And Imam Hussain says, "Oh my nephew, oh my niece, your name is also there in the list of the shuhada. Rather, the name of Ali Asghar is also there in the list." When Qasim heard that his name is there in the list of shuhada, he became happy. But when he heard that the name of Ali Asghar is there in the list, he started crying and says, "Oh uncle, will the enemies come to the tent of Ali Asghar?"
And then Imam says, no, they won't come to the tent of Ali Asghar. I will take Ali Asghar to them so that they quench the thirst of a 6-month-old baby. But they will shoot an arrow towards Asghar, and they will also kill Asghar. Imam Hussein alayhi salam, when he says this, everybody starts crying. Even Qasim starts crying. Yes, my dear brothers and sisters, the day of Ashura now comes, and now Qasim is ready, because last night every mother was telling her son and that they have to, on the 10th of Muharram, sacrifice their lives on the Imam of their time. Every mother was giving her final will, and Qasim was now also ready to sacrifice his life for Imam Hussein. The narrations say that Qasim comes to Imam Hussein and says, oh uncle, please allow me to go to the battlefield and sacrifice my life for you. But Imam Hussein is not allowing Qasim to go to the battlefield. Imam Hussein says, oh Qasim, you are the son of my late brother Hassan. When I see you as if I am seeing my brother, how can I allow you to go to the battlefield? Imam Hussein is not allowing Qasim to go to the battlefield. Qasim now comes back to his tent. The narration says that outside his tent, next to the pole, next to the wooden pole, Qasim sits down with his head between his two knees, and he starts crying. Farwa then comes to Qasim and says, oh Qasim, why have you not yet gone to the battlefield? Qasim starts crying and says, oh mother, I went to the uncle and asked permission to go to the battlefield. I am ready to sacrifice my life for Imam, but Imam is not allowing me. He's saying that you are the sign of my brother Hassan. Farwa says, oh Qasim, if you recall, in the last time your father called you and tied a taweez on your hand, can you please open that taweez? Let us see what your late father wrote in that taweez. Qasim opens that taweez and sees the writing of his father. His father has written there, Imam Hassan has written there, oh Qasim, in the land of Karbala, when enemies have surrounded my brother Hussein, please do not stay behind in helping your uncle. I will not be there in Karbala. You will act as my representative. Please sacrifice your life on your uncle Hussein. Oh Qasim, sacrifice your life on your uncle Hussein. The narrations say once Qasim reads this text, he becomes really happy. Now uncle will have to give me permission. Qasim starts running towards Imam Hussein. Imam Hussein sees the text of his brother, the letter of his brother. In the time when there is no one to help Hussein, this must have reminded of Hussein, his brother Hassan. I believe Hussein must have thought, if my brother Hassan would have been alive. Allahu Akbar, Allahu Akbar. May Allah shower mercy on these cries, on these tears, on these voices. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, my dear brothers and sisters, Imam Hussein sees this final will of Imam Hassan. Now he says, oh Qasim, please go to the battlefield. A horse was brought. Qasim was just a 13 years old boy. Imam Hussein and Hazrat Abbas made him sit on the horse. Imam Hussein asked Hazrat Abbas to
to bring a chest inside which was the Ammama of Imam Hassan alayhi salam. But you know, the Ammama was big. Qasim was just a 13-year-old boy. His head was small. Imam Hussein unfolded the Ammama and he cut the cloth into pieces. He made this a small Ammama out of the first piece. He put the Ammama on the head of Qasim, and with the remaining cloth, he made a naqab and hide the face of Qasim. Then Imam Hussein took the shirt of Qasim and he tore it apart from hair. Someone asked, Ya Aba Abdullah, why did you tear the shirt of Qasim? And Imam Hussein said, you will cry listening to this. Imam Hussein says, this is the sign of orphan that their grave is torn apart. I wish if someone sees this torn cloth and have mercy on this orphan. Ajrukum ala Allah. May Allah shower His mercy on these voices. Yes, my dear brothers and sisters, now Qasim goes towards the battlefield. He starts fighting with the enemies and he starts sending them to hell. And no one was able to come to Qasim from the front or from the right or from the left. An enemy came from behind Qasim. The Maqtal writes that he struck with his sword on the head of Qasim, and the head of Qasim is split into two halves. The head of Qasim is split into two halves. Qasim came down to the battlefield. Assalamu alayka ya amma wadrikni. My uncle, peace be upon you, come for my help. Imam Hussein, the narration said, Imam Hussein came like a flying kite with a speed that no one has seen before. Imam Hussein came to Qasim. He was trying to kill the person who struck Qasim. While he was trying to kill the person who struck Qasim, people started attacking Imam Hussein alayhi salam. Horses from this side started rushing to the left. Horses from the left side started rushing to the right side. Qasim was lying there. His body was broken into pieces. Imam Hussein says, oh my dear nephew, I wished if I could come earlier, I could not save you. ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. O Allah, please accept our prayers and please accept this majlis of ours. O Allah, I ask you in the name of Muhammad and Ali Muhammad, those who have asked for prayers, please fulfill their wishes and please give shifa to those who are sick. O Allah, hasten the reappearance of the Imam of our time, Imam Zaman alayhi salam, and declare us among his helpers. Matam Hussain. Muhammad Ali Bayt Muhammad Salawat. गुजारिश करूंगा अपने काजिम मेहदी भाई से कि वो आए और सलाम पेश करें यहाँ पे इमाम हुसैन साहब के हुजूर। नारे सलावत। Muhammad Ali Muhammad Salawat. Allah salli ala आवाज़ बुलंद नारे सलावत। नारे हैदरी।
قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، چھلنی تھا بدن تیروں سے ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا صحرا، اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا، اس شان کا کوئی کبھی دولہا نہیں دیکھا، ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا ہر بند جدا تھا، بازو ہے یہ وہ جس کے تعویذ بندھا تھا، کچلا ہوا سینہ تھا لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا، یہ وزن تھا ٹاپوں کا وہی ٹوٹ گئی تھی، سب پسلیاں سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی، بھگدڑ میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم، جاتے تھے ادھر اور ادھر آتے تھے قاسم، دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم، لگتی تھی جو ٹاپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم، گھوڑوں سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے، شیخات پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، بھگدڑ میں وہ لاشا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، آنکھوں میں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر آ کے وہی گرتے ہیں، غش آتا ہے شہ کو، جب جسم کا ٹکڑا کوئی مل جاتا ہے شہ کو، شبیر نے جس کو کبھی گودی میں سلایا، ہاتھوں کو بھی چوما کبھی سینے سے لگایا، تقدیر نے یہ آج عجب وقت دکھایا، لاشا اسی بچے کا ہے چادر میں اٹھایا، تھامے ہوئے کونے حسنے خستہ جگر ہے، آزا کی یہ گٹھڑی نہیں بیوہ کا پسر ہے، سہ لیتے ہیں کچھ درد بتائے نہیں جاتے، لاشیں کبھی حصوں میں اٹھائے نہیں جاتے، گر شاہردہ اپنی بچھائے نہیں جاتے، ٹکڑے کبھی قاسم کے اٹھائے نہیں جاتے، چادر کو جو تھامے ہوئے عباس کھڑے ہیں، اکبر بھی سہارے کے لیے پاس کھڑے ہیں، کیا حال تھا لاشے کا بتایا نہیں جاتا، شبیر سے صدمہ یہ اٹھایا نہیں جاتا، گہرا ہے بہت بہت زخم چھپایا نہیں جاتا، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں جایا نہیں جاتا، اس غم کا کہاں بار اٹھا پا
جائے گی بیوہ، جب لاش پہ سر دیکھے گی مر جائے گی بیوہ. دل اپنا سنبھالا کبھی چادر کو سنبھالا، خیمے کی طرف چلنے لگے سید والا. تاریک ہوا جاتا تھا آنکھوں کا اجالا، چادر میں بندھی لاش کو جب سامنے ڈالا. فروا نے یہ پوچھا کہ کہاں لال میرا ہے، دل ہلتا ہے بتلائیے اس گٹھڑی میں کیا ہے. گٹھڑی جو کھلی حشر بپا ہو گیا ہر سو. ٹکڑے تھا بدن لاش کا اور خون بھرے گیسو، ٹاپوں کے نشان سینے میں اور آنکھوں میں آنسو. کہنے لگا آہستہ سے زہرا کا وہ مہرو، یہ دیکھیے جو ایک تنے صد باش ہے بھی بابی. یہ دیکھیے جو ایک تنے صد پاش ہے بھابی، پہچانیے قاسم کی یہی لاش ہے بھابی. ماں مر گئی یہ دیکھ کے چورا کے زمین پر، محشر سے ہی پہلے تھا وہاں خیمے میں محشر. فروا کو سنبھالے رہی خود زینب مستر، شبیر کی آنکھوں میں کمر بھر گیا منظر. لرزش تھی ہر ایک ٹکڑے میں کچلا ہوا تن تھا، لرزش تھی ہر ایک ٹکڑے میں کچلا ہوا تن تھا. شبر کا کلیجا تھا کہ قاسم کا بدن تھا، شبر کا کلیجا تھا کہ قاسم کا بدن تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بر محمد اہل بیت محمد صلوات. آپ کی اجازت اگر ہو جائے. ماشاء اللہ بھائی، ایک کلام ہے شاعر اہل بیت ناطق جعفری صاحب کا، اس کا ثواب انشاءاللہ مولا انہی کو دیں گے. آپ مومنین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ سے دعا کی التماس ہے. جلوہ گاہ نور خدا روضہ حسین، ہے جلوہ گاہ نور خدا روضہ حسین، یعنی ہے مثل عرش اولا روضہ حسین. لوگ آج کل اربعین کے لیے امام حسین السلام کے روزے پہ جا رہے ہیں. ان ہے جلوہ گاہ نور خدا روضہ حسین، یعنی ہے مثل عرش اولا روضہ حسین. ایک منتقم کا صدیوں سے لگتا ہے منتظر، ایک منتقم کا صدیوں سے لگتا ہے منتظر، اس میں الہ سرخ لوا روضہ حسین. یہ ہے حدیث پاک رسالت مآب کی، یہ ہے حدیث پاک رسالت مآب کی، ہے خبا اجاب دعا روضہ حسین. اور لاتے ہیں زائرین کفن اس یقین سے، لاتے ہیں زائرین کفن اس یقین سے،
जीवन में ढालना है कज़ा रोज़ा हुसैन। और कहते हैं जन्नत भी मुमलिकत सही शब्बीर की मगर, जन्नत भी मुमलिकत सही शब्बीर की मगर, वाइज कुजा बहिश्त कुजा रोज़ा हुसैन। या और किबला शेर है, रहता है काबा इसलिए इसके तवाफ में, रहता है काबा इसलिए इसके तवाफ में, तौहीद तौहीद के है घर की बका रोज़ा हुसैन। पलते सबीलो लंगरे शब्बीर पर हैं जिस्म, पलते सबीलो लंगरे शब्बीर पर हैं जिस्म, हर रूह के हैं आबो ग़िज़ा रोज़ा हुसैन। जूं ही ज़रिए पाक पे मेरी नजर पड़ी, जूं ही ज़रिए पाक पे मेरी नजर पड़ी, नजरों से मैंने चूम लिया रोज़ा हुसैन। मिसले कलीम तेरी तजल्ली को देख लूं, मिसले कलीम तेरी तजल्ली को देख लूं, या रब कभी मुझे भी दिखा रोज़ा हुसैन। इसको तो खाक में भी तासीर नूर की, इसको तो खाक में भी नूर तासीर की, दुनिया को बांटता है शिफा रोज़ा हुसैन। और मेरी नमाज इश्क का किबला जहान में, मेरी नमाज इश्क का किबला जहान में, या बावफा का रोज़ा या रोज़ा हुसैन। या पास और कहते हैं नातिक यजीद अस्र की बैयत के सामने, नातिक यजीद अस्र की बैयत के सामने अब भी खड़ा है सूरत ला रोज़ा हुसैन। पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। दावत दूंगा माशाल्लाह शाजी भाई को कि वो आए और बीबी को उनके लाल का पुरसा दें। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। محمد والی محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد सलवात। اللهم صل على محمد وآل محمد रन में आकर सकीना पुकारी, घर चलो भाई मेहंदी लगा, ओ बने कासिम महलुम प्यारी, घर चलो भाई मेहंदी लगा। कैसी शादी क़यामत ये आई, हुई दुल्हा दुल्हन में जुदाई में, कब ना मैं लेने में, कब ना मैं लेने ना पाए, घर चलो भाई मेहंदी लगा। भाई क्या जल्दी घर से सिदारे, रस्म पूरे हुए ना हमारे, मुंतज़र बराती
منتظر ہے برادری تمہارے گھر چلو بھائی مہندی لگا جوڑا شادی کا تن نیا ہے سو وہ زخموں سے پرزے ہوا ہے خون سب دشت پا میں لگا خون سب دشت پا میں لگا ہے گھر چلو بھائی مہندی لگا ہر میرا شادی کی رخص میں خواہ ہے سر پہ خونوں کا سیرا بندہ ہے چاند سامو لہو میں چاند سامو لہو میں بھرا ہے گھر چلو بھائی میل لگا او رن میں آ کر سکینہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد زخمی جو رن خاص میں گل پیرہن ہوا پیدا شہانہ جوڑے سے رنگ کفن ہوا باغ جنا رسول کو بیت الحزن ہوا اور فوج کی بشارت اور فوجے کی بشارت ایک زن ہوا اٹھا کے رون ڈالا ہے لشکر کے باخو آغازیوں بجھا دو حسن کے چراغ کو آغازیوں بجھا دو حسن کے چراغ کو گھبرا گئے یہ سن کے صدا سرور انام عباس نام سے یہ اس دم کیا کلام لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا تمام آیا یتیم حسن موت کا پیا آیا یتیم حسن موت کا پیا ہم شکل مصطفیٰ کو بلا لو پکار کے مانگو دعا سروں سے غموں میں اتار کے مانگو دعا سروں سے ہوا میں اتار کے یہ کہہ کے قبلہ روئے سلطان کائنات درگاہ کبریا میں دعا کی اٹھا کے ہاتھ اے خالق زمین و زمان رب پاک ذات ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دینا چاہ ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دینا چاہ وہ حافظ جہاں ہے کریم الرحیم ہے یارا بچائے سے بچائے تھی یارا بچائے سے بچائے تھی میں یا رب دلان بنے مجھے گزری نہ ایک شب دھولا جو مر گیا تو مجھے کیا کہیں گے سب دھولا جو مر گیا تو مجھے کیا کہیں گے سب اب تک تو شرم سے نہ ہلائے تھے میں نے لب پر کیا کہوں گے اگر میری روح پر کیا کہوں گے اگر میری روح پر شفر کے آفتاب کا وقت غروب بولا سے پہلے مجھ کو اٹھا رہے تو خوب ہے بولا سے پہلے مجھ کو اٹھا رہے تو خوب ہے عرش میں جھکا فرس پا
جو وہ غیرت خمر مارا کسی نے فرق پائے گزتان کر برچھی لگی جو شیش کی ٹکڑے ہو آج گر گرتے تھے کے کمر پر لگاتا گرتے تھے اسوسی کے کمر پر لگاتا تارکتے تاجے پکارے ماں فریاد یا حسین بچا لو غلام کو فریاد یا حسین بچا لو غلام کو چپٹے جو شاہ پوشپا چمکا کے ذوالفقار بجلی گری یزید کے لشکر پر ایک بار اس غیظ میں یمی سے جو آئے سوئے یسار بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب آگر میں خوشے رہے زمین لالو دولہا کی لاش گھوڑ سے پامال ہو گئی دولہا کی لاش گھوڑ سے پامال ہو گئی محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ جزاک اللہ. گزارش کروں گا قبلہ سید سرمدی رضوی صاحب سے کہ وہ ذبح ممبر ہو کر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کریں. نعرہ صلوات. یا علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والذي خلق المشيئة ثم خلق الأشياء بها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بالطه والمكنى بأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزاداران سید الشہداء اور بادہ کشان صحبائے ولایت علی و آل علی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور و معروف حدیث ثقلین میں ارشاد فرما رہے ہیں، تارکن ثقلین، بے شک میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوڑ کر وہیں جایا جاتا ہے کہ جو انسان ساتھ میں لے کر آئے۔ عرض ہوا کہ اہل بیت، عرض ہوا کہ رسول اللہ سینے میں قرآن کو لے کر آئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا وہ وقت نہیں یاد کہ جب ہمارے پاس غسل جنابت کرنے کے لیے پانی نہیں تھا تو رسول اللہ نے ہمیں تیمم کا طریقہ سکھایا۔ تو یہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ باطل ہے، اور جس نے خود اس کا دعویٰ کیا اسے قرآن بھی نہیں پتا تھا۔
वल्लाह मैं अर्ज कर चुका कि कुरान कह रहा है कि ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद भी हुज्जत खुदा पर जुल्म करके खुद अपने अमल से ऐलान कर रहे हैं कि हम कुछ भी हो खलीफा रसूल नहीं हो सकते। व इन्नहुमा मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा, जब तक तुम इन दोनों से कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहोगे। मैंने कल अर्ज किया कि तमस्सुक का मतलब यह है कि खतरात से बचने के लिए किसी चीज को ऐसा थामना कि अगर थामे रहे तो तमाम खतरात की वादियों से उबूर करते हुए मरहले बका तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर हाथ छूटा तो फौरन हलाकत है। हाथ छूटा नहीं कि हलाक हुए, इसे तमस्सुक कहते हैं। कुरान और अहले बैत दोनों से अगर मुतमस्सिक रहे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। अब एक सवाल यहां पर कोई कर सकता है कि जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान की हकीकत एक ही है, तवज्जो, जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान की हकीकत एक ही है तो दोनों से तमस्सुक की क्या जरूरत है? मसलन सिर्फ कुरान से ही मुतमस्सिक हो लें। जब दोनों की हकीकतें एक हैं तो फिर कुरान से तमस्सुक का मतलब ये हुआ कि अहले बैत से भी मुतमस्सिक हो गए। क्योंकि लोगों की तो हमेशा ये कोशिश होती है ना, जाहिर है कि इस्लाम को इब्तिदा में रसूलुल्लाह की शहादत के बाद ही अगवा कर लिया गया। मज़हब अहले बैत तो कम लोगों तक पहुंचा है। अक्सरियत तक तो वो मजहब बातिल सकीफा ही पहुंचा है ना। जाहिर है कि उनको यही लगता है कि ये बहुत ज्यादा अहले बैत करना सिर्फ शियों का काम है। हमारा काम और जिम्मेदारी जो अल्लाह ने हमको दी है वो बस यही है कि नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, कलिमा जो वाजिब है वो पढ़ लो, अहले बैत से मोहब्बत रखो, मगर ये कि जरूरी नहीं है कि उनके कहे पे अमल करो। लिहाजा उनकी नहीं इस तरह का एक खदशा वारिद किया जाए कि जब कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हकीकत एक ही है, अगर A इज इक्वल टू B है तो हमने A लिया तो B भी ले लिया। मगर इसका जवाब अब सुनिए और हमारे अपने बच्चे इस जवाब को याद रखें, जवान इस बात को अपने जहन में रखें। मैंने एक मजलिस में, शायद पहली या दूसरी मुहर्रम की मजलिस थी, जहां मैंने वमन इंदहु इल्मुल किताब के ऊपर आपके सामने कुछ फज़ाइल हजरत अमीर बयान किए थे और ये बयान किया था कि हकीकत नूरानिया अहले बैत और हकीकत नूरानिया कुरान दोनों एक ही हैं और यही वजह है कि पूरी किताब का मुकम्मल इल्म अहले बैत के सीनों में है। कुछ बातें उनमें से जरा सा दोहराना यहाँ पे जरूरी है ताकि मैं अपनी बात से मुर्तबित हो जाऊं और नतीजा आपको दे दूं। अर्ज हुआ था कि हर शय के चार वजूद होते हैं। जो लोग उस दिन मौजूद नहीं थे उनके लिए, जहनों को मुत्तसिल करने के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूं। हर शय के चार किस्म के वजूद होते हैं। एक है उसका वजूद लफ्जी, एक है यानी जो बोला जाए उसका एक वजूद है, यानी एक लफ्ज के जरिए उसको जाना जाता है। एक है उसका वजूद कतबी, यानी जो उसका नाम है उसको लिख दिया जाए। एक है उसका वजूद ज़हनी, यानी उस शय का हमारे अपने जहन में तसव्वुर। एक है उसका वजूद हकीकी। जब ये चौथा वजूद यानी वजूद हकीकी होता है तभी ये बाकी तीनों वजूद भी होते हैं। मसलन ये ग्लास यहां रखा है, इसका एक वजूद लफ्जी है, यानी ये जो लफ्ज ग्लास मैं कह रहा हूं। एक इसका वजूद कतबी है, यानी मैं अगर कागज पे ग्लास लिख दूं। एक इसका वजूद ज़हनी है, यानी मेरे जहन में अगर मैं आंख बंद करके तसव्वुर करूं तो मेरे जहन में जो तस्वीर की ग्लास का वजूद। भाई आगे आ जाइए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
چوتھا ہے تو باقی وہ تین حیثیت وجود رکھتے ہیں. عرض کر چکا اس دن، پھر اس طرف نہیں آؤں گا کہ یہ چوتھا جب تک ہے تبھی تک تینوں کا وجود ہے. یہ وجود حقیقی اگر ہے تو پھر وجود ذہنی بھی ہوگا، وجود قطبی بھی ہوگا، وجود لفظی بھی ہوگا. یہ جو قرآن جو دو دفتیوں کے درمیان بین الدفتین ہے کہ جس کے صفحات پر آیات قرآن لکھی ہیں، یہ قرآن کا وجود قطبی ہے، لکھا ہوا وجود ہے. یہ جو آیتیں آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں یا حافظ جی کے ذہن میں پورا قرآن ہے، یہ اس کا وجود ذہنی ہے. یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا وجود لفظی ہے. جب یہ تینوں وجود موجود ہیں تو خود عقل اس بات کا حکم کرتی ہے کہ قرآن کا وجود حقیقی بھی ہونا چاہیے. اب جو تمسک کی بات ہوئی تھی، جو بعد میں آئے ان کو پھر سے متصل کر دوں کہ جب قرآن اور اہل بیت کی حقیقت ایک ہی ہے تو صرف قرآن سے متمسک ہو جائیں اور اہل بیت سے نہ ہو تب بھی، کیونکہ حقیقت ایک ہے تو صرف قرآن سے متمسک ہو گئے تو بھی کام چل گیا. مگر یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے یہ قرآن کا وجود قطبی ہے، وہ تمسک کرنا ہے حقیقت قرآن سے. ایک بات کہہ دوں، کوئی ممکن ہے کہ قرآن تک آئے مگر اس کو اہل بیت نہ ملے اپنے بغض اور اندھے پن کی وجہ سے، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل بیت تک آئے اور قرآن نہ ملے. اس لیے کہ قرآن ہے کتاب صامت، یہ خاموش کتاب ہے. اگر اس کے کہے پہ عمل کیا تو یہ آیت در آیت اہل بیت تک لے کے آئے گی، مگر اگر دل میں بغض و کینہ ہے اور آنکھوں پر اگر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں بغض اہل بیت کی تو ممکن ہے اس کتاب کی نہ مانو، یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے دار علی پہ نہیں لائے گی. مگر اہل بیت کی منزل وہ ہے کہ اول تو یہ مٹ سکتا ہی نہ تھا، بالفرض اگر مٹ بھی جاتا کردار ائمہ دیکھ کے ہم قرآن مرتب کر لے. اہل بیت کے اگر در پہ آؤ گے تو تمہیں قرآن تک بھی لے کے آئیں گے. لہذا حقیقت قرآن اہل بیت علیہ السلام کا وجود ہے. یہ جو قرآن ہے یہ قرآن قطبی ہے، لہذا صرف اس سے تمسک کافی نہیں ہے، بلکہ جب اس کی آیتوں کے بحر ذخار فضائل اہل بیت میں شوق غواصی رکھتے ہوئے غوطہ لگاؤ گے تو پھر فضائل کے موتی لے لے کے باہر نکلو گے. اس لیے کہ جہاں قرآن کہے گا کہ لا رقب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب میں کوئی خوشگوار ایسا نہیں کہ جو نہ پایا جاتا ہو، وہی قرآن کہے گا کل شیء احصیناہ فی امام مبین. یہ قرآن جہاں خود تک لے کے آئے گا وہی اہل بیت تک امام مبین تک لے کے جائے گا. یہ قرآن جہاں کہے گا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش، کمی و کجی کی کوئی گنجائش نہیں، یہی قرآن آیت تطہیر تک لے کے آئے گا اور کہے گا کہ اہل بیت سے بھی ہر قسم کا رجس دور ہے. اور جہاں یہ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو سیدھا ہے، وہیں یہ قرآن کہتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محمد تم بے شک صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے. یعنی جہاں جہاں قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے. عزیزو یہاں پر بھی ایک بات ہے، ہیلی کاپٹر میں مثلاً کوئی بیٹھ کے جائے اور ایکسپیریمنٹ کرنے کی نیت سے یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے اس کو وہاں سے ذرا کسی پہاڑ پر نازل کرے، کیا کبھی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، جبل میں جو تنوین آئی ہے یہ تنوین تعظیمی، یعنی کسی عظیم بڑے پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کرتے
تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ خشیت خدا سے ریزہ ریزہ ہو گیا. اب اس حقیقت کو اگر جاننا ہے تو دیکھیے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے سوال کو اللہ کے سامنے بیان کیا کہ اے اللہ میری یہ قوم چاہتی ہے کہ تجھے دیکھے، تو اللہ نے کہا لن ترانی، تم خود اے موسیٰ پیغمبر ہوتے ہوئے تو قوم کی کیا اوقات ہے، تم خود نبی ہوتے ہوئے مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ہاں ذرا میری تجلی کو دیکھنا ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو کہ جہاں اللہ کے نور کی تجلی ہوئی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ بے ہوش ہو گئے. اور اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نور کا ایک چھینٹا تھا کہ جو پہاڑ پر نازل کیا تو قوم موسیٰ بے ہوش ہو گئی. تو یہ قرآن جو پہاڑ پہ نازل ہو کے ریزہ ریزہ کر رہا ہے یہ کتاب قرآن نہیں، حقیقت نور محمد والے محمد ہے کہ جو پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. ماشاء اللہ. یہ حقیقت قرآن ہے. قرآن سے تمسک یعنی حقیقت قرآن سے تمسک کرنا ہے، ورنہ آیتوں کی تلاوت کرنے والے کتنے ہی قرآن بل قرآن. اس لیے کہ بائے بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے صرف ضالین تک آ جاؤ. اگر سینے میں بغض اہل بیت نہ ہو، مصلی عبادت پہ بھی کھڑے ہو، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بائے بسم اللہ یعنی ذہن میں آئے گا علی. کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ذہن میں آیا علی. صراط الذین انعمت علیہم ذہن میں آیا علی. پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ذہن میں آئے دشمن علی. یعنی جب کہا صراط المستقیم تو جن پر اللہ کی نعمت ہو ان پر صلوات، جن پر اللہ کی نعمت ہو ان پر اللہ کی رحمت، اور جو غیر المغضوب ولا الضالین ہیں ان پر اللہ کی لعنت. یہ سوچنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں ہے علی. ادھر صفات محمد، ادھر صفات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی. صلوات محمد و آل محمد. حقیقت قرآن تک اگر پہنچنا ہے تو در علی پہ آنا پڑے گا. یہ ہل ہل کے قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک دل میں بغض اہل بیت ہے، خود تلاوت قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. بائے بسم اللہ سے لے کے والناس تک انسان اپنی آنکھوں سے بغض کا اینک یا جہالت کج فہمی کی اینک ہٹا کر ہے کہ جیسے کلام خدا نہیں بلکہ قصیدہ اہل بیت پڑھ رہا. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. البتہ اس سے ایک پیغام جو ممکن ہے کہ کچھ چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، ذرا رک کے بیان کر دوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قرآن کے وجود کتبی سے انسان خود کو دور کر لے. نہیں عزیزوں، اسی قرآن کو پڑھ کے، اس کی آیات کو سمجھ کے، فضائل اہل بیت جو ان آیتوں میں ابل رہے ہیں اس کو محسوس کر کے اور اس سے محظوظ ہو کے اس کلام خدا کو پڑھ کے حقیقت اہل بیت سے قریب ہونا ہماری پہچان ہونی چاہیے. وَإِنَّهُمَا لَن
मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा, हरगिज हरगिज अगर तुम दोनों से मुतमस्सिक रहे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो। वइन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़, और ये दोनों एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक के हौज़ कौसर पर मेरे सामने वारिद हो जाएंगे। लिहाजा इनकी विलायत का अगर इकरार नहीं किया, मैं अर्ज कर चुका बारहा, इनकी विलायत का अगर हक वाज़ेह हो जाने के बाद इकरार नहीं किया तो इंसान का कोई भी अमल कबूल नहीं है। दुनिया में जब कोई अमल कबूल नहीं है क्योंकि अकीदा सही नहीं था, तो क्योंकि मुनकिरे विलायत अली होके मरे हो, लिहाजा आखिरत में जन्नत की बू भी सूंघने को नहीं मिली। नहीं, इस पे इंशाल्लाह दलील दूंगा कि ये क्यों कहा जाता है कि विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अगर कबूल नहीं किया तो मसलन उसका अमल कबूल नहीं है, या ये कि उसे जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा, बल्कि ये कि वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, जो भी दुश्मन अली है, जो भी मुनकिर हक अली है। आप देखिए, बीच में रुक कर एक बात कहूं, कहां कहां तक, और मैं इस चीज को बारहा महसूस करता हूं, कर ले, बल्कि एक बात कहूं, शायद एक अजीब जुमला हो आपकी समाअतों के लिए, इंसान इस पूरी कायनात में शायद किसी भी शय को चाहे तो छिपा ले। इंसान इस कायनात में मुमकिन है किसी भी शय को शायद छिपा ले जाए, मगर एक शय ऐसी है कि जो छिपाए नहीं छिपती, और वो है बुग़्ज़ अली। कितनी भी कोई भी चीज मुमकिन है इंसान छिपा ले जाए, मगर दुश्मनी अली छिपती नहीं है। मैं अभी कुछ दिनों पहले देख रहा था, दो सुन्नी उलमा यानी दो सुन्नी आलिम आके बैठे, एक माशाअल्लाह अल्लाह उनको तौफीक दे, वो हक अहले बैत का दिफा कर रहे थे, और दूसरे साहब जिस तरह से भी लीपा पोती करके गुनाहान दुश्मनान अहले बैत और उनके जराइम पे पर्दा डालना चाह रहे थे। इसलिए एक बात यहीं पे आई थी, फदक के मामले पे आ गई, और जनाब फातिमा के ऊपर जो जुल्म ढाए गए उस पे आ गई। तो जब ये हदीस उन्होंने बयान की कि ये नासिबी इन सारी हकीकतों को छिपाते हैं, और देखिए रसूलुल्लाह तो फरमा रहे हैं कि जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने गोया मुझे गज़बनाक किया। मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी वमन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बल्लाह। जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, और जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। अब जाहिर है कि जब किताबों में हदीस है तो इनकार तो नहीं कर सकते, मगर वो बदबख्त मौलवी कहता है कि ये हदीस मुतलक नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए है, और दर हकीकत अब लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये हदीस रसूलुल्लाह ने बस उस मौके पे इरशाद फरमाई थी कि जब माअज़ अल्लाह मैं कह रहा हूं कि जब हजरत अमीर ने जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी में अबू जहल की बेटी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। ये हो सकता है कि आप लोगों ने ना सुना हो, माशाल्लाह सुनते ही रहते हैं, बहुत से लोगों ने सुना हो कि जब ये हदीस का इनकार नहीं कर पाते तो कोई एक ऐसा बैकग्राउंड लेके आ जाते हैं कि शिया इसको नकल ही न करें, क्योंकि जब नकल करेंगे तो ये जो झूठा और गढ़ा हुआ बैकग्राउंड है हम उसको बयान कर देंगे कि भाई अगर आप अली अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते थे और जनाब फातिमा को इस बात को जानकर रंजिश हुई, तो रसूल ने कहा कि जो फातिमा को गज़बनाक करे उसने मुझे गज़बनाक किया। तो बस ऐसे लोगों को हमारा सिर्फ एक जवाब है, जवाब तो बहुत है, मैं फिलहाल ज़हन में एक बात आ रही है कह के आगे बढ़ जाऊं कि एक बात तमाम उम्मत मुस्लिमा याद रखे,
جیسے خود رسول اللہ نے جناب خدیجہ کے جب تک وہ زندہ رہی کسی اور کو یہ اوقات نہیں دی، کسی اور کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ رسول کی زوجیت میں آ جائے، ویسے ہی جب تک فاطمہ زندہ تھی علی پہ کوئی بھی دوسری عورت حرام تھی۔ ایک بات آ گئی ہے تو کہہ دوں کہ بھائی جیسے رسول اللہ پر یہ جملہ کہا کہ جناب خدیجہ کی زندگی میں کوئی اور شادی انہوں نے نہیں کی، ویسے ہی جب تک فاطمہ زندہ تھی علی نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اور رسول کی ازدواجی زندگی کی تو حقیقت یہ ہے کہ ایک جملہ اپنے چچا کا کہہ دوں کہ رسول نے نکاح تو 9 یا 11 کیے مگر شادی صرف ایک کی۔ آپ کے جذبہ کلیئر کر دوں بھائی، شادی جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اکثریت یہاں ہزارہ کمیونٹی کی ہے کہ جو جانتے ہیں فارسی کہ شادی جیسے آپ کہتے بھی ہیں برائے شودی امام زمان ایک صلوات پہ فرستی، اچھا بھیج دیں۔ تو شادی کا مطلب خوشی ہوتا ہے، یعنی انسان جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہے، لہٰذا اس کو لفظ شادی سے تعبیر کیا گیا۔ اسی سے بنا ہے کہ وہ بڑے شادمان ہیں یا وہ دل ان کا بڑا شاد ہوتا ہے۔ مثلاً آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ جب ہم قاتلین زہرا پہ لعنت بھیجتے ہیں تو کیسا ہے یہ؟ تو آیت اللہ بہجت نے کہا دل امام زمان شاد بھی شبہ، جب قاتل زہرا پہ لعنت بھیجی جائے تو امام زمانہ کا دل شاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ شادی ہے یہ خوشی کی وجہ سے ہے۔ بھائی رسول نے اپنی جتنی بھی شادیاں کی ان میں اکثر تو لا کے ان کے اوپر لادی گئی ہیں، لہذا نکاح تو ہوا ہے مگر شادی کہنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ خوشی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مرد عورت کو جا کے اس کے گھر سے لے کے آتا ہے، اس کے گھر لا کے ٹھونسی نہیں جاتی، عورت کو جا کے اس کے گھر سے لے کے آتا ہے، اسے کہتے ہیں شادی۔ بھائی جو محمد مصطفیٰ قرآن کی آیتیں لینے نہیں گیا بلکہ قرآن کی آیتیں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سفر میں ہو تو حجر میں ہو تو غار میں ہو گھر میں ہو ازواج میں ہو اصحاب میں ہو، آیات قرآن ڈھونڈ ڈھونڈ کہ محمد کے پیچھے جاتی ہیں۔ محمد آیات قرآن کے پیچھے نہیں جاتے، وہ محمد کے جو آیات لینے نہیں گیا وہ اپنی زندگی میں 3 چیزیں لینے گئے۔ بھائی معراج پہ فاطمہ کے نور کو لینے گئے، خدیجہ کو ان کے اپنے گھر سے لینے، شادی ان کے اپنے گھر سے لینے گئے، اور کعبے سے اپنے وسیع علی مرتضی محمد کے جو قرآن کی آیتوں کو لینے نہیں گئے، وہ معراج میں نور فاطمہ لینے گئے، وہ خدیجہ کے گھر سے خدیجہ کو لینے گئے، وہ کعبے سے اپنے بھائی علی کو لینے گئے، اور گود میں جب لیا تو بھائی نے آنکھیں کھولی، وہ تھا وجہ مصطفیٰ۔ احتیاط یہ کی کہ کعبے میں آنکھ کھول دیتے تو بتوں پر نگاہ پڑ جاتی، اما مصطفیٰ کا خلیفہ وہ بنے کہ جو دنیا میں آئے تو پہلے 40 سال بت پرستی نہ کرے، مرسل کا چہرہ علی 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 علی
علی علی علی علی یا علی یا علی یا علی مدد آپ ہے ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. مثلا میں نے ایک روایت کی تلاوت کی تھی لو ان عبدا عبد الله 100 عام بين الركن والمقام يقوم الليل ويصوم النهار حتى يسقط حاجباه على عينيه جاهلا عن معرفتنا لا ثواب له. کوئی بندہ اگر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے بیچ میں 100 سال عبادت کرے اس طرح سے کہ راتوں کو نماز پڑھے دن کو روزے رکھے یہاں تک کہ اس کے پپوٹے گر کے آنکھوں پہ آ جائیں مگر یہ سارے کام اس حال میں کرے کہ ہماری معرفت سے جاہل ہو تو لا ثواب اللہ اس کے لیے کوئی ثواب کافی منصوبات ہے. جس کے دل میں ہم اہل بیت کے لیے بغض ہو من فی قلبہ بغض لنا جس کے دل میں ہمارے لیے بغض ہو سواء صلی او زنا برابر ہے کہ یا نماز پڑھے یا بدکاری کرے اس لیے کہ تمہاری وہ عبادت کی جس میں نقطۂ با کی ولایت نہ ہو بے نکل جاتا ہے عادت بچتی ہے. مگر روایت اور آیت کو اگر ہٹا بھی دیا جائے تو ذرا ایک عقلی دلیل اور آخر میں نتیجہ روایت سے کہ جو فریقین کے یہاں قابل قبول ہے کہ کسی بھی کام کے اب توجہات آپ کی مقصود ہیں انشاءاللہ ہیں کہ کسی بھی کام کے وقوع ہونے میں یعنی وہ کام ہو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ولایت اہل بیت کیوں ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے. کسی بھی کام کے وقوع یعنی for something to happen دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ خود مقتضی موجود ہو یعنی وہ چیز کے اس عمل کو وجود میں لانے کا سب سے بڑا کاز ہے. میں مثال دے کے انشاءاللہ واضح کروں گا. ایک طرف مقتضی موجود ہو اور دوسری طرف کوئی مانع کی لو سے جلا دیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وقوع ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ happen ہو you want this to happen. تو جو مقتضی ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے کو لو کے اوپر رکھا جائے یعنی آگ موجود ہو کہ جو کپڑے کے جلانے کو وقوع میں لائے گی. مگر جو مانع ہیں جو آبسٹیکلز ہیں وہ بہت سے ہو سکتے ہیں. مثلا یہ کہ کپڑے اور آگ میں فاصلہ نہ ہو. مثلا یہ کہ کپڑا خود کسی ایسے چیز میں ڈوبا ہوا مثلا خود کپڑا گیلا نہ ہو یا کپڑے پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو کہ جو آگ کو جلنے سے روکتی ہو یا یہ کہ بہت تیز ہوا نہ چل رہی ہو کہ آگ بجھ جائے. یہ سارے آبسٹیکلز کا نہ ہونا بھی ضروری ہے اور خود آگ کا وجود بھی ضروری ہے تاکہ کپڑے کا جلنا واقع ہو. اب انسان نے نماز پڑھی یعنی اپنے آپ کو جہنم سے دور کیا یعنی آبسٹیکل کو دور کیا. اب انسان نے روزہ رکھا یعنی یہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے دور کیا امر خدا پہ عمل کیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ روایت خود پہلے کہہ رہی ہے کہ ولایت اہل بیت کو جب تک قبول نہیں کیا تو عمل جنت نہیں لے جائے گا. لہٰذا صرف نماز اور روزہ کر لینے سے کوئی جنت نہیں جائے گا. اور اس زمین پر موجود کوئی سوے سے سوا مسلمان بھی کہ جو شیعہ نہ ہو وہ بھی یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں لہٰذا جنت جائیں گے. کیونکہ ہم کیا اور ہمارے عمل کی حیثیت کیا اگر ہمارے عمل قبول ہو جائیں اور حضرت نبی اکرم شفاعت کر دیں تو شاید جنت چلے جائیں. کوئی مسلمان یہ کبھی نہیں کہتا ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہم نے نماز پڑھی ہم 70 سال کے ہیں
15 साल में बालिग हुए थे तो 55 साल मुकम्मल नमाज पढ़ी, एक नमाज ने कज़ा, लिहाजा गारंटीड है कि जन्नत में जाएंगे। कोई नहीं कह सकता, किसी की हैसियत नहीं कहते, इसलिए कहा आपकी नमाज है और वो जन्नत के जहां मुस्तफा और मुर्तजा की नमाजें मौजूद हैं, वहां आपकी हैसियत क्या है? बस वही शफाअत। लिहाजा किसी की नमाज जन्नत नहीं ले जाएगी, हाँ बल्कि जहन्नम से दूर रखेगी। रोजा जन्नत नहीं ले जाएगा, जहन्नम से दूर रखेगा। हज ज़कात खुम्स जिहाद नही अनिल मुनकर व अम्र बिल मारूफ व तवल्ला तबर्रा, ये सारी चीजें इंसान को जहन्नम से दूर रखेंगी। यानी ये सारी चीजें ऑब्स्टेकल्स हैं, इनका ना होना ऑब्स्टेकल्स है, इनका होना ऑब्स्टेकल्स को दूर करना है। मगर वो मुक़तज़ी कहाँ है, यानी वो आग कहाँ है कि जो कपड़े को जलाए, वो क्राइटेरिया कहाँ है कि जो जन्नत में दाखिल करवाए। अब मुझसे न पूछिए, खुद रसूल ने कह दिया लबिज्तमा अन्नासु अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार। अगर लोग मोहब्बत अली पे जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क़ न करता। अगर लोग अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे जमा हो जाते, मोहब्बत पे जमा होने का मतलब यह है कि सकीफाई लुटेरों से नफरत भी करते, इनकी मोहब्बत पे अगर जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क भी ना करता। यानी अब मालूम हुआ कि जितना भी अमल करते रहो जहन्नम से दूर हो, मगर अली की विलायत अगर नहीं है तो जन्नत नहीं जा सकते, मगर उनकी विलायत के साथ अगर अमल को अंजाम दिया तो जन्नत में दाखिला नसीब हो। यह है हकीकत विलायत अहले बैत। उनकी विलायत वो गरा कद्र शय है। एक हकीकत अर्ज करने जा रहा हूं, वो गरा कद्र शय है कि कोई इंसान अगर अपनी गुनाहों की वजह से, अपनी बदबख्ती की वजह से, अपनी बदकिस्मती की वजह से अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत का इकरार करने वाला है, यानी हम खुद अपनी बात करें, अगर मैं विलायत अली का इकरार करने वाला हूँ, रसूल से लेकर इमाम ज़माना तक सबको मानने वाला हूँ, तो ये विलायत वो वज़नी शय बल्कि वो बेबदल शय है कि अगर किसी गुनाहों की कसरत की वजह से कुछ अरसा जहन्नम में चले भी गए तो उसके बाद आखिरकार जन्नत जरूर जाएंगे। अर्ज कर रहा हूं, मुझसे चाहे आपको सुनना हो या किसी आयतुल्लाहिल उज़्मा से जाके पूछ लीजिए, या पढ़ के या सुन के ही अर्ज कर रहा हूं, आखिरकार यानी ये विलायत अली वो कीमती वो वज़नी शय है, ये वो तोहफा इलाहिया है अपने बंदों के लिए कि जिसने इस विलायत को कबूल कर लिया आखिरकार उसे जन्नत जाना ही जाना है। इसका ये मतलब नहीं है देखिए हकीकी वजूद नहीं है बल्कि कतबी वजूद है, तो लोग कहें बस ठीक है हकीकत तो अहले बैत है उनके पास है। नहीं, जब वो खुद हकीकत होकर रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते थे और एक रकात से दूसरी रकात में पैर डालने के दरमियान तिलावत कुरान कर लेते थे, यानी हकीकत कुरान पर नजर कर लेते थे, तो फिर हमें जब वो पढ़ रहे हैं तो फिर हमको भी पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही इस पैगाम से कोई साइड इफेक्ट ना क्रिएट हो कि मसलन अब तो कह दिया और हकीकत भी यही है और वो तो गारंटी और जिम्मेदारी से कह रहे थे कि किसी आयतुल्लाहिल उज़्मा से भी पूछ लीजिए, तो बस अब तो ठीक है थोड़े बहुत जूते खा लेंगे फिर उसके बाद तो जन्नत चले ही जाएंगे। नहीं अजीजों, अभी जन्नत और जहन्नम की बात छोड़िए, खुद बरज़ख का सफर बड़ा संगीन है, रूहों का सफर और इस तरह से दूसरी मौत से मुलाकात वगैरह जो मूवीज बनी है उलमा और मराजे की निजारत में, जरा उनको जाके देखिए या फिर रिवायात की किताबें पढ़ लीजिए, मसलन शाह अब्बास उम्मी की मुंतहिल आमाल या मसलन और जो रिवायत किताबें हैं कि जहां बरज़ख के बारे में रिवायात जमा की है उलमा ने, जरा वहां जाके देखिए तो आपको एहसास क्या होगा बल्कि आपकी रूह कांप जाएगी। कैसी कैसी सख्तियां हैं और अहले बैत ने रिवायात हैं कि जहां कहा है कि अलबत्ता उनकी हर जगह मदद मौजूद है,
مگر برزخ میں اپنے لیے انتظام کر کے اس دنیا سے جانا، یعنی ذات راہ لے کے جانا. جہاں ضرورت ہوگی ہم مدد کریں گے، مگر بلینک پیپر لے کے ایگزامینیشن کاپی پہ کچھ بھی نہ لکھا ہو تو نمبر کا ہے کہ دیں صفائی کے 5 نمبر. صلوات پڑھیں محمد والا محمد. کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. بہت شکریہ. عزیزوں، بس دل تو نہیں بھر رہا ہے مگر میں نے تمام کیا. یہ وہ حقیقت ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے. اب ذرا جا کے گھروں پہ اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کیجئے، ان کے قدموں کا بوسہ لیجئے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیجئے. اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کی قبروں کے پاس جا کے ان کی قبروں کا بوسہ لیجئے کہ اے میری ماں تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ اگر میرے پاس دنیا کی کوئی بھی شے نہ ہو تو وہ قیمتی شے تو نے اپنے پاک شیر سے میری روح میں منتقل کر دی کہ جسے ولایت و محبت علی کہتے ہیں، کہ جس کے ہونے کے بعد اگر دنیا میں کچھ نہ بھی ہو تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب. یہ وہ عظیم شے ہے. ان لوگوں سے جا کے پوچھئے کہ جو بڑے بغض علی اپنے دل میں رکھنے والے اور ناصبی ہوتے ہیں مگر اللہ کسی ان کے عمل کی وجہ سے ان کی ہدایت کر دیتا ہے، اور جب راہ حق پر آ جاتے ہیں اور محبت اہل بیت اور ولایت علی کی وزن کو سمجھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کہ اے کاش کسی شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے ہوتے یا تھوڑا پہلے تحقیق کر لی ہوتی. عمر کے 30 35 40 50 سال ضائع ہو گئے کہ ذکر علی ہی نہیں کیا. لیکن حقیقت تک پہنچنے کے بعد ان کو ہم سے کہیں زیادہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا وزنی شے ہے کہ جس تک اللہ نے ہم کو پہنچا دیا. عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے اطراف میں ان کے گھر والے تھے، ان سے زیادہ کون سمجھے گا اس حقیقت کو، اور ان سے زیادہ کون سمجھے گا ان کے مقام کو. یہی وجہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب نے تو اپنی وفا کا اظہار کیا ہے، مگر یہاں عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی وفا کا اظہار کر رہے ہیں. عزیزو، وہ شب عاشور کا وقت ہے کہ جب امام حسین شہادت نامہ پڑھ رہے ہیں. سعید تم یہاں گرو گے، زہیر تم یہاں گرو گے، حبیب تم یوں مارے جاؤ گے. اسی اسنا میں ایک بچہ 13 سال کا جوان، امام حسن کا یتیم بچہ، سوال کرتا ہے اے چچا جان کیا محضر شہادت میں میرا بھی نام ہے؟ روایت لکھتی ہے کہ امام حسین جناب قاسم کو دیکھ کر گریہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھتے ہیں اے میرے لال کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے یہ موت. عزیزو، امام حسین بہت گریہ کرتے ہیں. اب جناب قاسم کے سوال کا جواب دیتے ہیں میرے لال محضر شہادت میں صرف تمہارا نہیں بلکہ ننھے علی اصغر کا بھی نام ہے. یہ سننا تھا. روایت لکھتی ہے کہ جب اپنا نام سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ کل میں بھی اپنے چچا پہ اپنی جان قربان کروں گا، مگر جب علی اصغر کا نام سنتے ہیں ارے تیوریوں پہ بل چڑھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چچا ارے کیا دشمن خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ نہیں میرے لال، دشمن تو خیمے کے اندر نہیں آئیں گے، مگر میں اپنے 3 دن کے بھوکے پیاسے 6 مہینے کے بچوں کو لے کر جاؤں گا پانی کا سوال کرنے. ارے پانی تو کوئی نہ دے گا مگر سے شعبہ تیر سے میرے اصغر کا گلا نہر کر دیا. عزیزو، روز عاشور آتا ہے
اب جناب قاسم امام حسین کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے آتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں اے قاسم، ارے تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے جہاد کی اجازت دے دوں. روایت لکھتی ہے کہ قاسم بار بار اجازت مانگتے ہیں، امام منع کر دیتے ہیں. قاسم آ کر اپنے خیمے کے باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دے کے رونے لگتے ہیں. اسی اسنا میں ام فروا آتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا تمہارے گریے کا سبب کیا ہے؟ ارے کب جہاد کرنے کو میدان کو جاؤ گے؟ قاسم کہتے ہیں اماں میں بار بار چچا سے جا کے اجازت مانگتا ہوں مگر چچا مجھے اجازت دے نہیں رہے ہیں. جناب ام فروا کہتی ہیں اے قاسم، ارے تمہیں یاد ہے جب تمہارے بابا کو زہر دیا گیا تھا اور آخری وقت میں وہ وصیتیں کر رہے تھے تو انہوں نے تم کو اپنے پاس بلایا تھا اور تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا کہ جب کوئی مشکل کی گھڑی آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. اے میرے لال، اس سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہوگا؟ عزیزو قاسم متوجہ ہوتے ہیں، تعویذ کو کھولتے ہیں، ارے بابا کی تحریر نظر آتی ہے. اے میرے لال قاسم، کربلا میں جب میرے بھائی حسین کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن گھیر لیں تو میں وہاں نہیں ہوں گا مگر میری نیابت میں اپنے چچا پہ قربان ہو جانا. ارے مقتل لکھتا ہے یہ تحریر پڑھنا تھا، قاسم خوش ہو کے اٹھے، اب تو چچا اجازت دے. حضرکم علی اللہ، حضرکم علی اللہ. عزیزو قاسم امام حسین کے پاس آتے ہیں، چچا یہ دیکھیے بابا کی تحریر. ارے عالم غربت میں بھائی بھائی کی تحریر دیکھتا ہے اور جب نہیں حسین کو بھیا حسن یاد آ گئے ہو. اب جو تحریر دیکھی قاسم کو اجازت دی. حضرت عباس سے کہتے ہیں اے عباس ذرا قاسم کے لیے ایک گھوڑا لاؤ. قاسم کے لیے گھوڑا لایا جاتا ہے. امام حسین جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. امام حسن کا صندوق منگوایا جاتا ہے. بھیا حسن کا امامہ نکالتے ہیں مگر امامہ چھوٹا ہے، امامہ بڑا ہے، قاسم کا سر چھوٹا ہے. امامہ کھول کے دو حصوں میں کپڑے کو تقسیم کیا، ایک کا امامہ بنا کے قاسم کے سر پہ رکھا. عزیزوں میں کل روایت پڑھ رہا تھا، امام نے قاسم کے امامے کو ذرا سا نیچے کر دیا تاکہ کوئی قاسم کے چہرے پہ نگاہ ڈالے تو ایسا لگے کہ جیسے ابھی بادل سے کوئی چاند دیکھ رہا ہو، ذرا اس بچے پر ترس آ جائے. اور پھر امام نے قاسم کے کرتے کا گریبان چاک کر دیا. اللہ جس قدر گریا کیجئے کم ہے. عزیزو 7ویں محرم ہے، 3 دن بچے ہیں، پھر حسین کو رخصت کر دینا ہے. عزیزو جتنا ہو سکے سوچ سوچ کے گریا کر لیجئے. حسین سے کسی نے پوچھا کہ قاسم کے کرتے کا گریبان کیوں چاک کیا؟ ارے امام کہتے ہیں یہ یتیمی کی نشانی ہوتی ہے، شاید کوئی یتیم پہ ترس کھا. عزیزو اب جناب قاسم کی قبر میں امام نے خود تلوار باندھی، نرغہ ادا کی طرف بڑھے. قاسم حملہ کرتے جاتے ہیں، کوئی ہے نہیں کہ جو سامنے ٹک سکے. جو سامنے سے آ رہا ہے فنار ہو رہا ہے، دائیں بائیں سے آنے والے موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں کہ اسی اسنا میں ایک دشمن پشت سے تلوار لے کے بڑھا. روایت کہتی ہے کہ اب تلوار کا وار قاسم کے سر پہ ہوا، سر قاسم 20 سے شگافتہ ہو گئے. قاسم گھوڑے کے پیٹھ سے زمین پر آئے. السلام علیکہ یا اماں ادرکنی، چچا آپ پر میرا سلام، میری مدد کو آئیے. ارے روایت لکھتی ہے
کہ حسین مثل ایک باز کے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے مقتل تک پہنچتے ہیں، قاسم کے قاتل پہ حملہ کرتے ہیں، لوگ قاسم کے قاتل کو بچانے کے لیے امام پہ حملہ کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں دائیں کی طرف کی فوجیں بائیں ہوتی ہیں، بائیں طرف کی فوج دائیں ہوتی ہے، ارے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے قاسم کا لاشا اب جو گرد غبار بیٹھی، امام نے دیکھا قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ حضرکم علی اللہ، حضرکم علی اللہ، عزیزو قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو اس پر جس کی بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو گئی، داہنی پسلیاں بائیں طرف ہو گئی۔ ارے اب حسین اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں، جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ بچوں کو آواز دی، اے بچوں آؤ، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے جمع ہوئے، وبا کی گٹھری بنی۔ حسین قاسم کے لاشے کی گٹھری لے کر گنج شہیدہ میں آئے، جہاں اکبر کا لاشا رکھا تھا وہی قاسم کے لاشے کو رکھا۔ حضرکم علی اللہ، حضرکم علی اللہ، الحمد للہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اے میرے معبود ہماری اس مختصر سی عذاب قبول فرما، مہربان اہل بیت جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت حمایت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے بھی دعا کی التماس کی ہے تو بہتر ان کی مشکلات کو اور ان کی حاجات کو جانتا ہے، ان کی مشکلات کو حل فرما، حاجات کی برابری فرما۔ یا اللہ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین